السلام علیکم بچوں، ہمارا سبق چل رہا تھا اخلاص و تقوی۔ اس کا سوال نمبر 1 ہم پڑھ رہے تھے، تفصیلی جواب دیں۔ تو اس میں آج ہم دال جز پڑھیں گے، اخلاص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کر کے ان کا مطلب واضح کریں۔ تو بچوں، اس سوال کا جواب پیج نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے اس کا جواب شروع ہو کے پیج نمبر 31 کے اینڈ تک، یعنی کہ اس سبق کے اینڈ تک اس کا جواب ہے، لیکن اس کی ہیڈنگز آپ نے چینج کرنی ہے، وہ میں آپ کو کروا دوں گا۔ تو اس سوال کی آپ ہیڈنگ بناؤ گے وہی جو تیسرے سوال کی دوسری ہیڈنگ بنائی تھی۔ وہ ہیڈنگ ہم نے بنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تقوی کی وضاحت۔ تو اس کا جواب میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ ہیڈنگ آپ اس کی یہاں پہ لکھو گے اور اس کے بعد یہاں سے لکھنا شروع کر دو گے۔ ہیڈنگ وہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تقوی کی وضاحت۔ اب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ اخلاص و تقوی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا تھا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، وہ روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ مثلا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نظر اس پر پڑی ہے تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ تو بچوں، یہاں تک اور اس کے بعد پیج نمبر 31 پہ 31 کے اینڈ تک اس کا جواب تھا، لیکن یہاں پر اس کی ہیڈنگ آپ لکھو گے، اس ہیڈنگ کو آپ کٹ کر دو گے اور اس کی جگہ پر ایک نئی ہیڈنگ لکھو گے۔ وہ ہیڈنگ لکھو گے آپ ہماری ذمہ داری۔ تو اس کو بھی ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہے، اخلاص و تقوی اخلاق کی بلندی کا آخری زینہ ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں تو وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس سوال کا جو پہلا حصہ تھا یا جو پہلی ہیڈنگ تھی، اس کی وضاحت تو سوال نمبر 3 میں ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ سوال نمبر 3 کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو دوسری ہیڈنگ سوال دال جز کی دوسری ہیڈنگ ہماری ذمہ داری بنوائی ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس میں ایک لفظ یہ والا زینہ آیا ہے۔ زینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زینہ کا مطلب سیڑھی، مطلب بلندی پر جانے کے لیے کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ جو اخلاقی بلندی ہوتی ہے، یعنی کہ حسن اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے اور تقوی ہے۔ جتنا زیادہ ہمارے اندر تقوی ہوگا، جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں گے، اتنا اخلاق ہمارا اچھا ہوگا۔ اور اس کے آگے وضاحت ہے کہ ہم اگر کسی سے کوئی سلوک کرتے ہیں یا کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا کوئی ذاتی مقصد، کوئی مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سوال۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔